اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 آنورڈ شروع کریں گے۔ ہم عام طور پہ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ دین جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے دل میں تو پھر یہ چیزیں اتنی وہ نہیں لگتی ہیں اٹریکٹیو، لیکن جو ہمارے ینگ بچے ہوتے ہیں یا جو ابھی اسلام کی طرف اتنے نہیں آئے ہوتے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ اچھا ہم کیوں اتنے ایکسٹریم پہ اتنے پاگل کیوں ہو جائیں ہم دین کے لیے، یہ لوگ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا، اور ان لوگوں کو بھی تو اتنی عیاشی مل رہی ہے، یا مطلب اس طرح سے جو خیالات آتے ہیں، تو اس آیت میں بھی کافی ان چیزوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں، تحسبن حسب سے ہے حسین با، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حساب لگائیں، نہ آپ حساب لگائیں یا نہ آپ سمجھیں اللہ کو غافلاً غافل، کہ اللہ انویئر ہے، عما دو لفظوں سے بنا ہے، عن ما اس سے جو یعمل الظالمون جو عمل کرتے ہیں یہ ظالم لوگ، یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں لوگ۔ انما بے شک یؤخرہم، اخر سے ہے حمزہ خورا یعنی دور کرنا، پیچھے کرنا، لیومن اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، شخص کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں کھلی، جیسے ہم شخص اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یعنی کھلی آنکھوں والا، تو جو خوف کی وجہ سے آنکھیں اس کی کھلی ہوں گی، اور ابصار یعنی بصر سے ہے آنکھوں کا، یعنی اس کی آنکھیں اس دن خوف کی حالت میں بند نہیں ہو رہی ہوں گی، بلنک نہیں کرے گا، وہ آنکھیں جھپکا نہیں سکے گا، اتنا اس کی عالم اس کے اوپر خوف کا طاری ہوگا۔ بیسکلی یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور کیوں ان کو پھر بھی اتنی عیاشی آرام سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان کے لیے کہ ان کو ڈھیل دی جائے، مؤخر کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا فلائنگ چیز پوسٹ پون ہوگی، مؤخر کرنا، تو مؤخر کر دیا جاتا ہے ان کے لیے، جب ان کے لیے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اتنے حیران ہوں گے کہ واقعی یہ سب کچھ تو سچ ہو گیا۔ اور جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز سنی اور اس کو دیکھیں تو منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، حیرت ہو جائے، اور دوسرے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مطلب وہ ہل نہیں سکیں گے وہاں سے، وہ بالکل ساقط ہو جائیں گے، ان کے اندر جتنی اتھارٹی، جتنا زور تھا، سارا زور مطلب فریز ہو جائیں گے وہاں پر، اور اللہ کے خوف سے بھی، حیرت سے بھی، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے سوال کے جوابات نہ دے سکنے کی وجہ سے، ہر چیز کی وجہ سے، کہ واقعی یہ تو سب سچ ہو گیا، اب ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے، یعنی کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے نکلنے کا آپ کوئی طریقہ ہوگا، اتنا عجیب، اتنا مشکل دن ہوگا۔ بیسکلی یہاں پہ مراد پرائمریلی تو مکہ کے مشرک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جیسے معلوم ہے کہ قرآن میں ہے آیت، اللہ تعالیٰ نے وہ اسی لیے ہمیں دی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے آس پاس آج کے دن میں بھی لوگوں کو دیکھ سکیں اور اس چیز سے ہم لیسن لرن کریں، اس لیے نہیں کہ ہم پوائنٹ کریں فنگرز اور ہم کہیں اچھا یہ لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا یہ حال ہوگا آخرت میں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، انہیں رزق میں وسعت بھی دی ہے تاکہ وہ اطمینان سے زندگی گزاریں، ایک طریقے سے دیکھا جائے پازیٹیو دیکھیں تو ان کو ایک چانس مل رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ اف دے چوز کہ اس ٹائم کو استعمال کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ ہی کریں تو ظاہر ان کی پکڑ ہوگی، اور وہ پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ایک طرح سے ان کی رسی ایک دم ہی کھینچیں گے، اور ان چیزوں سے ہمیں انسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی تو رہ رہے ہیں آرام سے، اور دیکھو ان کی بڑی عیاشی ہے اور ہم کیوں اتنے پریشان اور اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھایا جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا، یعنی ان چیزوں کی طرف نہیں دھیان جائے گا، اس وقت جو لائف کی ریالٹی ہے نا وہ ہٹ کر چکی ہوگی، سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ چیز مطلب ایک دوسرے کو بڑھانا دیکھنا وہ تو اس وقت سوجھے گا بھی نہیں لوگوں کو، اس وقت اتنی سب کو سمجھ آ گئی ہوگی ریالٹی کیا ہے کہ ان کو بس ہوگا کہ کسی طرح سے بچت ہو جائے ہماری۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا،
اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینہ کی لگام آئی ہوگی، یعنی اس قدر بہرا ہوگا کہ اگر اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں۔ مطلب ایک ایکسپریشن ہے، ایک بات بتائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ لٹرلی اس طرح سے ہوگا، یا ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اتنے برے حالات ہوں گے کہ یہ، اور کسی بھی انسان پر موت سے زیادہ سخت وقت نہیں آیا جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت آگے کے مراحل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ پھر آیت نمبر 43 ہے مہطعین، ہا تو عین اس کا روٹ ہے مقنعی، قناع سے ہے قاف نون عین، رؤوسہم، رأس سر کو کہتے ہیں، مہطعین بھاگنے کو کہتے ہیں، سرعت تیزی سے جو بھاگنا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو باڈی کی پوزیشن ہوتی ہے نا، جب آپ نے تیز ریسز میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ بالکل اسٹریٹ نہیں بھاگ رہے ہوتے، تھوڑے سے سلانٹ ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، حتا جو ہے اس طریقے سے بھاگنے کو کہتے ہیں، اس طریقے سے جلدی، یعنی گول کو دیکھتے ہوئے فوکسڈ۔ مقنعی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی گردن اونچا کر کے، جو ریزڈ ہوں، اپنی باڈی کو نرم اور گول کر کے نہیں، مطلب کڑک کر کے، اسٹریٹ کر کے۔ تو یعنی یہ یہاں پہ آخرت میں جس طرح سے لوگ کا جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنی قبروں سے نکل کر جو قیامت کے دن جب سارے لوگوں کا جہاں پہ میدان حشر میں جمع کیے جا رہے ہوں گے، تو لوگ کس طریقے سے سائرن کے بلو ہوتے ہی اس طریقے سے واک کر کے، رن کر کے، تیزی کے ساتھ وہاں پہ آ رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ، اور ان کی آنکھیں بالکل جیسے ہمیں بتایا گیا پتھرا جائیں گی۔ صرف گول سے ہم جو جیتنے کے لیے ریس لگاتا ہے وہ تو اپنی گول کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے مطلب فوکسڈ ہوتا ہے نا، میں نے ادھر بھاگنا ہے، تو اسی طریقے سے وہ بھاگ رہے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ان کے خوف دل میں یہی ہوگا کہ بس ہماری بچت ہو جائے، بچت ہو جائے، سلم اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھنا، ہماری بچت کر دینا، ہماری بچت کر دینا۔ اور ان کے سر اونچے ہوں گے، یعنی مطلب ان گردن تھوڑی سی اونچی کر کے جب بھاگ رہا ہوتا ہے انسان، یا مطلب اسے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لا نہیں، یرتدو، را دال رد، نہیں واپس آئے گی، رد ہوئے گی، ریٹرن کرے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نظر، طرف ان کا اپنی طرف دیکھیں گے نہیں دوبارہ۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آنکھیں بلنک کرنے کی بھی، آنکھیں ایک بار بھی جھپکنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملے گا۔ وہ دن اتنا ٹینشن والا بھی ہوگا، اور جو سین ہوگا وہ جتنے بھی لفظوں میں ابھی ہم ڈسکرائب کر دیں اس طریقے سے اس کو بالکل کمپلیٹلی ہر چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ ایسا حیران کن، پریشان کن دن ہوگا کہ جو بھاگنے والے ہوں گے بس وہ بھاگ رہے ہوں گے، انہیں کسی چیز کی نہیں پڑی ہوگی، بس یہ ہوگی کہ اللہ ہم بچ جائیں، یہاں سے تو گزرنا ہے، یا ہم بچ جائیں کسی طریقے سے، اور ان کی نظر اپنی طرف واپس نہیں آ رہی ہوگی، یعنی ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی ان کو موقع بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ وہ اور افئدتہم، فأد جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں، ان کے دل کا کیا ہوگا حال؟ ہوا، یعنی خالی ہو گئے ہوں گے، یعنی ہوا ہوی سے ہے، ہوی کا مطلب ایسی خواہش جو گرا دے یا خالی کر دے آپ کو، اور ہوا کا جنرلی مطلب بھی یہی ہے خالی، یعنی دل ان کے خالی ہو کے حلق میں آ جاتے ہیں نا، جیسے جو حالت ہوتی ہے پریشان کن کے، دل باقی نہیں رہتا، کسی اور چیز کی سوچ نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی اپنے سامان کا، اپنی جان کا کوئی اور خیال نہیں ہوتا، اپنی اولاد کا کچھ نہیں، بس خالی ہو گئے ہوں گے، دل عجیب حلق میں آ گئی ہوگی، گھبراہٹ، ٹینشن، پیلپیٹیشن میں ایسے فیل ہوتا ہے نا، خالی ہو گیا ہے دل، عجیب سا۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس میں ان لوگ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے اس حالت میں، یعنی تیز دوڑ رہے ہوں گے کہ مطلب پکارنے والے کی پکار پر لبیک، یعنی کہ جو سائرن کی آواز آ رہی ہوگی اس کے اوپر وہ چلتے جائیں گے اور وہ بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ سارے مردے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو آپس میں بس یہ ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ حالات ہوں گے، اس طریقے سے یہ لوگ بات کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، ان کے ہاتھ ٹھوڑیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وجہ جو یہاں پہ کہا گیا نا کہ وہ ان کے اونچے ریزڈ ہوں گے سر، وہ یہ کہ ان کے ہاتھ ٹھوڑیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی نگاہ اپنی جانب نہیں لوٹے گی، یعنی خوف اور دہشت کے مارے ان کی پلکیں جھپک بھی نہیں پائیں گی، اور دل ان کے گھبراہٹ کی وجہ سے خالی ہوں گے۔ پھر ہم آیت نمبر 44 پڑھتے ہیں، وہ اور انذر الناس، نظر سے ہے ان کو ڈرائیں ان لوگوں کو، یوما اس دن سے، یاتیہم العذاب دیا جائے گا ان کو عذاب، یعنی عذاب آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟
پس یقولو وہ کہیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وہ کیا کہیں گے عذاب کو دیکھ کے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب اخرنا مؤخر کر دے، رسپائٹ دے، ہمیں موقع دے دے، الی طرف اجل تھوڑا سا ٹائم، قریب بہت چھوٹا، بس ہمیں چند گھنٹے دے دے، چند سیکنڈ دے دے، چند دن دے دے یا اللہ، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دے اللہ تعالیٰ، پلیز ہمیں واپس جانے کا موقع دے اور ہم سب ٹھیک کر دیں گے، ہم سارے کام صحیح طریقے سے کریں گے، ہم صدقہ دے دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں، نجب جواب دیں گے، یعنی رسپونڈ کریں گے، دعوتک تیری دعوت کو، جب تیری جو دعوت ہے دین کی طرف آنے کی، اس کو ہم اس دفعہ ہم رسپونڈ کریں گے، یا اللہ ذرا سا ہمیں موقع دے دے یا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ لوگ گڑگڑائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ نتبعی تباہ کریں گے، نہ صرف ہم آپ کی دعوت کو جواب دیں گے بلکہ ہم اتباع کریں گے، اور رسول اگر آپ نے ہماری طرف اس بار کوئی بھی رسول بھیجا ہم اس کی پوری اتباع کریں گے۔ ہم بھی دیکھ لیں، یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بھی ہر بندہ، یعنی یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پوری زندگی پیدا ہونے سے ساتھ پہلے دن سے اگر وہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے اور اگر بڑھاپے تک جیتا ہے اور وہ سجدے کرتے رہتا ہے، وہ شخص بھی اس دن یہ وش کرے گا کہ کاش مجھے اور تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ وہ بھی اللہ کو جب دیکھے گا تو یہ فیل کرے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ عبادت ڈیزرو کرتے تھے، یہ تو ہم نے جو کیا ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ اس بندے کے بارے میں ہے کہ اگر وہ واقعی پیدائش کے دن سے لے کر شدید بڑھاپے میں اس کو موت آئے اور پوری زندگی اس نے زمین پر مٹی میں اپنے سر کو رکھا کہ اللہ کے آگے میں سجدہ کرتا رہوں، وہ بھی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے انف نہیں پائے گا اس دن۔ اولم کیا نہیں، تکونو تم تھے، اقسمتم قسم کھاتے، تم من قبلو اس سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جب کہیں گے کہ ہم آپ کی دعوت کو اس بار ضرور رسپونڈ کریں گے، ضرور جواب دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی رسول آپ بھیجیں گے اس کی اتباع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا نہیں تم تھے قسم کھاتے من قبلو اس سے پہلے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من زوال، کہ میرے لیے کوئی زوال نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ سب چیزیں تمہارے سامنے تھیں، ساری چیزیں تمہیں یاد دلائی گئی تھیں، تمہیں دوسرے نبیوں کے، ان کی قوموں کے قصے سنائے گئے تھے، تمہیں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ان پر زوال آ گیا، کس طریقے سے انہیں عذاب پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی تم اسی خوش فہمی میں جیتے رہے کہ نہیں مجھے زوال نہیں ہے، میرے مال کو زوال نہیں ہے، میری انٹیلیجنس کو زوال نہیں ہے، یہ ساری جو زندگی چل رہی ہے ان سب چیزوں کو زوال نہیں ہے۔ آج ہم اس طرح سے نہیں بھی لفظوں میں کہتے ہوں گے، لیکن ہم زندگی جس طریقے سے جیتے ہیں اس میں مطلب یہی ہے کہ ہم تو بہت دور کے اس طریقے سے پلانز بناتے ہیں کہ جیسے یہ سب چیزیں ایسے ہی چلیں گی جیسے ہم پلان بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑا اور انہیں فرمایا کہ زندگی ایسے جیو کہ جیسے کوئی اسٹرینجر یا مسافر جیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مال مطلب جمع کرنے یا زندگی، یعنی کہ اس طریقے سے زندگی گزارو یا مال اس طرح سے لو، سامان اس طرح سے خریدو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، جلد ہی یہاں سے روانگی ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم شام ایسے کرو کہ زندگی زندہ ہو تو یہ نہ سوچو کہ صبح تک زندہ ہوگے، اور اگر تم صبح تک زندہ رہو تو یہ نہ سوچو کہ شام کو میں زندہ ہوں گا، یعنی زندگی اس موت کی یاد کے ساتھ گزارو کہ یہ وقت کبھی بھی میرے اوپر آ سکتا ہے، ایک لمحہ بھی میں اس چیز پر ضائع نہ کروں کہ میں دنیا میں گم ہو جاؤں، ایک لمحہ بھی اس چیز میں ضائع نہ کروں کہ میں ذکر نہ کروں اللہ کا، یا عبادت نہ کروں، یا کوئی اچھا کام نہ کروں، کیونکہ یہ آیت یاد دلائی جاتی ہے کہ آخر میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا کہ یا اللہ تھوڑا سا مجھے اور وقت دیتے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ ہر منٹ اپنا اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، اچھے کاموں میں گزارے، کیونکہ
بعد میں جب یہ وقت آئے گا اور ہمارا دل کرے گا اور ہمارے سامنے ہماری ساری جو ویڈیو چلے گی تو ہم سوچیں گے یا اللہ یہ سیکنڈز میں نے کیوں ضائع کر دیے، یہ منٹس میرے پاس جو اویلیبل تھے میں نے کیوں اس میں فالتو کام میں کر لیے، ضائع کر دیے، یا فالتو کی ضرورت کے بغیر کی شاپنگ میں، یا ضرورت کے بغیر کی باتوں میں، یا لمبی چوڑی میں نے باتیں کی اور اس میں پتہ نہیں کیا آل فال گفتگو کر لی، وہ ساری چیزیں. کیونکہ ہم زندگی لفظوں میں نہ کہیں لیکن ایسے ہی گزارے ہوتے ہیں نا کہ جیسے زوال مطلب نہیں آئے گا. تو انسان اسی طرح زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح وہ شکر گزاری بھی پوری نہیں کر پاتا اللہ کی. اور مطلب اس طرح سے ہے کہ اگر ہم صبح اٹھیں اور ہمارے سر پر چھت ہے اور کھانے کو کھانا ہے شام تک کا، اور ہمارے پاس صحت ہے، امن ہے، سیکیورٹی ہے، اور ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی تمام بلیسنگز، تمام نعمتیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ ہماری زندگی کا یعنی یہ ایک آئیڈیل مسلم ہے، اس کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 پہ، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے، وَسَكَنْتُمْ، اور سکون میں رہے، فی مساکن الذین، ان کے مسکن میں، ان کی جگہوں میں، ان کے آباد ہونے کی جگہ میں، جنہوں نے ظلموا، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی نفسوں پر، وہ تبین لکم، اور بیان ہو گیا یعنی واضح ہو گیا تھا، کھلم کھلا ظاہر تھا تم پر، کیف فعلنا، کس طرح ہم نے ان کے ساتھ، فعلنا، ہم نے کیا ان کے ساتھ. یعنی تم کو تو کیس سٹڈیز بھی بتائی تھیں کہ دیکھو فلانے پروفٹ کی نیشن کے ساتھ کیا ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ تھا. جیسے ایک ایگزام ہونے والا ہوتا ہے، سال کے آخر میں ہوتا ہے، شروع دن سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سے مہینے میں جا کے فائنل ایگزامس ہوں گے، بیچ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئزز ہوتے ہیں، اور آپ کو مطلب پڑھایا جا رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، ہوم ورک دے رہے ہیں، اسائنمنٹ دے رہے ہیں. اگر آپ ہر چیز سے آرام سے انویئر ہو کے پوری زندگی آپ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھ کے گزار کے یا انٹرٹینمنٹ میں گزاریں گے، فن کرنے میں گزاریں گے، اور پھر کہیں گے ایگزام یہ کیوں آ گیا، مجھے تھوڑا سا ایک اور وقت دیتے ہیں. تو ایگزام تو پہلے سے آپ کے پاس ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی، ٹائم بھی پہلے سے تھا، وارننگز بھی پہلے سے تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف فعلنا بہم، کس طرح کیا ہم نے، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے ضرب یعنی پیش کی، لکم تمہارے لیے، الامثال بہت مثالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی، یعنی جو کوئی شک تمہارے دل میں باقی نہ رہے، کوئی شائبہ نہ رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز سامنے کر دی تھی تاکہ انسان ان ریمائنڈر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. لیکن انسان زندگی ایسے ہی گزارتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اچھا کل سے یہ چیز شروع کروں گی، اچھا فلانی شام سے یہ چیز کروں گی، اچھا آج یہ دعوت نمٹ جائے پھر کرتی ہوں، اچھا جب بچوں کے اسکول شروع ہوں گے پھر میں یہ چیز شروع ہوں گی، اچھا یہ ڈرامے کی ساری قصے ختم ہو جائیں پھر میں کر لوں گی، اچھا چلو یہ نیند اس دفعہ پوری ہو جائے پھر کر لوں گی. بہت ساری چیزیں ہم جو ضروری سمجھتے ہیں دنیا میں وہ ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کرنی تو بہت ضروری ہے، یہ ابھی نہیں کروں گی تو کیا ہوگا. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ریمائنڈرز ہیں ان کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہوتے ہیں. پھر آیت نمبر 46 پڑھتے ہیں، وہ اور قد تحقیق مکرو مکرہم، مکر کیا انہوں نے، چال چلی انہوں نے ایک چال یعنی ان کی چال. وہ اور عند اللہ، اللہ کے پاس، مکرہم، اللہ کے پاس اللہ کی اپنی تدبیر ہے. تو یعنی بیسکلی یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی. اور یہ کہ جب ہم نیگیٹو کونوٹیشن میں بات کرتے ہیں، جب ہم دشمنوں کے، اللہ کے جو دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو چال کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ ہم اسی لفظ کو تدبیر کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اور اللہ کے پاس اپنی تدبیر ہے، اللہ کا تو ہر چیز کا پلان ہے، کوئی بھی چیز مسٹیک سے نہیں چل رہی. یہ پارٹ سے تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے نا کہ دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ، یونیورس، کہیں پر بھی کہ جو اللہ کے پلان کے حساب سے چیز نہیں چل رہی. اب انسان چاہے جو کچھ بھی کر لے، اللہ کا جو پلان ہے، ظاہر ہے ہم نے تقدیر کے اوپر الگ سے بات کی ہے کہ تقدیر انسان کی دعاؤں سے بدل سکتی ہے، اور سارے جو ذکر ہم کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں وہ سارا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یعنی کہ تدبیر میں سارا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پلان ہے چیزوں کا، کس طریقے سے ہوں گی، تو اس سے ایک
اسٹریس ہمارا اس طرح ہی ہٹ جاتا ہے کہ ہم سکون میں آ جاتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی چاہے تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہے، اور پوری دنیا کے تمام لوگ ہمیں نفع پہنچانا چاہے لیکن وہ نفع ہمیں نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے پلان میں اس وقت ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ علی رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کو کس طرح پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پلانز کے، میرے جو تدبیر ہوتی ہے اس کے نہ پورا نہ ہو، یعنی اس کے تبدیل ہو جانے سے، جو پلان میں کرتا ہوں اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں خوش ہوتا ہوں جب میرا چیز میرے پلان کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پلان بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے اچھا ریمائنڈر ہے نا، کہ جو ہمیں انزائٹی سے بچاتی ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ایک پلان بنائیں اور اس کے حساب سے چیزیں ہوں اور نہیں ہوں۔ اگر تو پلان کے حساب سے ہو جائیں تو الحمدللہ اور خوش ہوں چلیں، اور لیکن اگر وہ اس طرح سے نہ ہو تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا اس میں کوئی پلان تھا، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری ہی کرے انشاءاللہ۔ بہرحال تو کمنگ بیک ٹو آیت نمبر 46، کہ اللہ تعالیٰ کا پاس اپنی تدبیر تھی، وہ ان کا جو ٹرانسلیشن ہے نا، اس میں آپ دیکھیے گا دونوں ٹرانسلیشن کی طرح ہوگا، ان نہیں میں بھی ہوگا اور ہے ان کی، یعنی کانا ہے مکرہم، ان کا مکر، ان کی چال، لی تاکہ تزولا کہ زوال پذیر کر دے، گرا دے، ٹال دے، منہو اس سے، جبال تو پہاڑ۔ تو اس کے ایک مطلب یہ ہے کہ اور نہیں تھی ان کی چال کہ وہ ٹال دیں پہاڑوں کو، اور دوسرا اس کا معنی یوں لیا جا سکتا ہے کہ اور چاہے ان کی چال اتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کہ وہ پہاڑوں کو ٹال دیں، یعنی دونوں طریقے سے معنی ایونچولی آپ کو اسی طرح کا ملے گا کہ اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی سازش نہیں چل سکتی۔ چاہے تو ہم دیکھیں کہ ہاں ان کی سازشیں بہت بڑی بڑی تھیں اور یہ پاسبل نہیں تھا کہ انسان بچ سکے، نکل سکے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت سے ذرا پہلے انہوں نے یہی پلان کیا ہوا تھا کہ ساتوں جو ٹرائبز ہیں اس کے جو سردار ہیں وہ ان کو مار دیں گے، باہر کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، اور جیسے ہی وہ نکلیں گے ان کا قتل کر دیں گے تاکہ کسی کے اوپر بھی ایک کے اوپر الزام نہ آئے۔ اور اللہ کی چال، چاہے ان کی جتنا بھی زبردست انہوں نے پلاٹ کیا ہو کہ ایسے کر کے کر لیں گے، ایسے کر کے کر لیں گے، تو پھر بچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو بہت فل پروف پلان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنا پلان تھا۔ اب اللہ کے پلان کو اتنا ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی اس طریقے سے کمپلیکیٹڈ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک مٹھی بھر مٹی لیں، بسم اللہ پڑھیں اور ایسے اڑا دیں۔ سب کی آنکھوں میں دھول ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ یہ ہے کہ چاہے پہاڑوں کے بھی برابر ان کی تدبیریں ہوں کہ پہاڑ تل جائیں گے، اللہ کی تدبیر کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اگزامپل جو سیرہ سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ دارالندوہ میں انہوں نے بیٹھ کے پلان کیا تھا جس طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جلا وطن کیا جائے یا مارا جائے یا نکال دیا جائے یا کس طرح سے بھی سارے پلانز کیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بار ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اپنے سارے سرداروں سے کہا کہ تم دیکھنا کہ میں ان کا ایک پتھر لوں گا اور سر کچل دوں گا جب وہ سجدہ میں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نماز کے لیے جس طرح سے اور کعبہ کے پاس آئے، اور سارے وہیں پر تھے سردار اور ان کی اپنی مجلس سے لگی ہوئی تھیں، اور ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا، اور ایک دم ہی اس کی حالت خراب ہو گئی اور بالکل اس کا رنگ فک پڑ گیا اور ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے۔ بہت مشکل سے وہ پتھر کو سائیڈ میں پھینک سکا، اور اسی لرزے کی حالت میں جب وہ لوٹا تو باقی سرداروں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں کرنا تو یہی چاہتا تھا، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو میرے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک اونٹ آ گیا۔ ایسا اونٹ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور بہت ہی بڑا اونٹ تھا، اور وہ یعنی مجھے کھا لینا چاہتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو اونٹ کے بجائے آگ، باقاعدہ آگ آ گئی تھی ان کے درمیان میں، اور ایسے لگتا تھا کہ ایک قدم بھی وہ آگے جائیں گے تو آگ میں گر جائیں گے، آگ کی کھائی تھی یا اس طرح کچھ تھا۔ تو دونوں کیسز میں اسی طرح سے ہے کہ مطلب انہوں نے جو بتایا کہ میں نے اونٹ کا ایسا چہرہ، ایسی کھوپڑی کبھی نہیں دیکھی اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، اور وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ پھر
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے مار دیتے، دھر پکڑتے یا آگ میں وہ گر جاتا یا کسی بھی طریقے سے۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر ایک اور ان کی تدبیر کے بارے میں بات ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو بالکل قریب تھے ہمارے۔ صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم آگے اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ اتنے قریب تھے وہ، اتنے زیادہ قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ آلویز ہیز اے پلان۔ اللہ تعالیٰ نے جو پلان بنایا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں آزمائش سے بچنے کی ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آزمائش ہے اگر لوگ ہمارے خلاف پلان بنائیں یا لوگ ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں اور اللہ سے اپنی حفاظت مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 47 ہے، فلا پس نہیں تحسبن اللہ، کہ یہ حساب سے ہی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ نہ تم حساب کرنا، نہ تم سمجھنا اللہ کو مخلفہ، اسے خلف سے ہے، یعنی کہ وہ خلف کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ اس کے خلاف جانے والا نہیں ہے، وعدی ہی اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے رسولوں کے ساتھ، یعنی اللہ کو ہرگز ایسا نہ سمجھو کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت عزت والا ہے، زبردست ہے، اور ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا ہے۔ انتقام لفظ ہمیں جنرلی اچھا نہیں سمجھ آتا، فیل ہوتا، لیکن انتقام کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو اپنا کما رہے ہیں غلط، ان کو اس کی کمائی کا بدلہ دینا جائے گا، مطلب، اور وہ فیئر بات سے، یعنی ایک جسٹس اچھی لگتی ہے نا ہمیں۔ اگر یہ کیسی ہوتی جسٹس کہ ہم غلط کام کرنے والا بھی اور برا کام کرنے والا بھی دنیا میں جو ہیں وہ آخرت میں سیم طریقے سے ڈیل کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی معافیاں ملتی جا رہی ہیں، ان سے کوئی انتقام نہیں مل رہا، یہ تو پھر کوئی فیئر بات نہیں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمیشہ قربانی دیتے رہے اور صحیح کام کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی اور ثواب ملے گا اور یہ سب کچھ ہوگا، اور جو برا کام کرے گا اس کے ساتھ اس طرح سے اس کی اینڈ جو ہے وہ دوزخ ہوگی، جہنم ہوگی۔ تو اگر اینڈ میں اللہ تعالیٰ انتقام نہ لیں، جو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہر طریقے سے سمجھایا گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی راستہ اپنا چنتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ ضرور انتقام لیں گے۔ اور دنیا میں مطلب عزیز کا لفظ یہاں پہ اس لیے یوز کیا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہمیشہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی زبردست ہے کہ ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے، ہر ایک سے بدلہ لے سکتے ہیں، ہر ایک کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو نہیں توڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسی باتیں پوری زندگی سنتے رہے اور آخرت میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا اور ہم کہیں کہ اچھا یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہر ایک کو بدلہ لیں گے، لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دنیا میں کسی کو معاف کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے جس طرح سے اس کو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ توفیق دیں گے کہ اس کو بھی معاف کر دیں، یعنی جہاں سے ہماری پکڑ ہونے والی ہے بری طریقے سے، وہاں سے ہمیں بھی معافی کا چانس بڑھ جائے گا، ہمارے گناہ کی بھی معافی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی معافی چاہتے ہیں تو لوگوں کو بھی معاف بھی کرنا سیکھیں۔ پھر آیت نمبر 48 ہے، یوم تبدل الارض، اس دن جس دن زمین
تبدیل کر دی جائے گی، بدل سے نا بدل جائے گی، غیر الارضی، زمین جو غیر دوسری زمین سے، یعنی اس کی شکل بدل جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب جس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ ابھی ایک اسفیئر ہے نا، زمین ایک بال کی طرح ہے، تو وہ ایک روٹی کی طرح بن جائے گی، بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ حشر کے دن ساری زمین جو ہے وہ ایک گول بال کی طرح جو بھی ہے اس کے بجائے ایک پتلی روٹی کی طرح بن جائے گی، اور سفید میدے کی روٹی کی طرح یہ حدیث سے ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ زمین کو اس طرح سے چینج کر دیں گے تو انسان کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پلسرات پر، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان یعنی آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ ہم کافی صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح کاغذ ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہیں اور لپیٹتے ہیں نا، گول کر کے ریپ کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آسمانوں کو ریپ کر دیا جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے کیا سیناریو، کس طرح سے نظر آئے گا سب کچھ، لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، یعنی جو چیزیں جس طریقے سے ہمیں ابھی نظر آتی ہیں اس طریقے سے نہیں نظر آئیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زلزلے سے سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور سب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فلیٹ کر دیں گے زمین کو بالکل۔ اسی طریقے سے آسمانوں میں بھی ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور جو کلاؤڈز کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ بھی، اور سارا کچھ تو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، آسمان کی کوئی لک بالکل ہی فرق ہو جائے گی۔ وہ اور برز للہ الواحد القہار، برز للہ یعنی سب اللہ کے سامنے برز، سامنے آ جائیں گے۔ یہ ظاہر نہیں، خالی ظاہر کا میننگ نہیں ہے، برز کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے گمنام ہو، چھپ گیا ہو، اور وہ سامنے آ جائے گا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، ہر کوئی سامنے ہوگا۔ جیسے ہم نے آج کا لیسن اسی بات سے شروع کیا نا کہ سب دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے دوڑ کے خود ہی آ رہے ہوں گے، سب خود ہی سامنے آئیں گے، اور برزوں میں کہ سارے معاملات بھی اللہ کے سامنے مطلب اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، جو گمی ہوئی ہوگی، جس پہ پردے ہوں گے، اس طریقے سے وہ چیزیں ہمارے سب کے اللہ تعالیٰ کے سب سامنے آ جائیں گے۔ اور وہ اللہ جو کون ہے؟ الواحد القہار، جو اللہ اکیلا ہے، ایک اللہ، اور سارے لوگ سب اللہ کے سامنے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور سب کی لیسن، سب کی بکس کھلی بھی ہوں گی۔ پھر آیت نمبر 49 ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے، آپ دیکھیں گے مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، قرن جو ہوتا ہے قاف را نون، قرن کا میننگ ہوتا ہے زنجیر، تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں۔ ایک تو اس طریقے سے ہے کہ اپنے ہی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے۔ ایک اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بازو اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہوں گے کہ گردن کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ چیزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے جو برے کام کرنے والے ہیں ان ساروں کو ایک ساتھ جھکڑا ہوا ہوگا۔ جس طرح ہم سنتے ہیں نا کہ اچھے والے لوگ جو ہوں گے وہ گروپس کے حساب سے جا رہے ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے ہی گروپس کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ زنجیر سے باندھنا ایک جنرلی ہی وہ ایک ہیوملیشن کا ایک نظر آتا ہے اس میں ہمیں ایسپیکٹ۔ سزا تو ان کی ہوگی، لیکن ان کو لے جانے کا، جو ان کو رکھنے کا طریقہ ہے، وہ بھی ایک بالکل رسوا کن، جس کو دیکھتے ہی یعنی کہ ایسا نہیں کہ اندر کی کہانی نہ سمجھ آئے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جرم بہت ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں، کرمنلز ہیں۔ پھر آیت نمبر 50 ہے، سرابیلہم، سربل سے ہے، سین را با لام۔ سرابیل جو ہے وہ توپ کی طرح کی چیز ہوتی ہے، پورا ڈریس سا ہو جس میں شرٹ اور پینٹ دونوں کور ہو گئے ایک طرح سے، تو جو ان کے کپڑے ہیں پورے، جو اوور آلز ہوتے ہیں نا، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس سے بنے ہوئے ہوں گے، کس سے؟ قطرن، یعنی مولٹن کاپر سے، یا جو روڈ بنانے کا ہوتا ہے نا، ٹار وغیرہ، چارکول، مولٹن، وہ، یا تانبا جو ہے وہ پگھلا ہوا، وہ اس طرح کی چیز جس کا آپ دیکھیں کہ شدید، یعنی اگر روڈ بن بھی رہا ہو کہیں تو آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہیٹ اور اس کا چپکنا اور اس کی بدبو اور اس کا رنگ، سارا کچھ کتنا زیادہ، کتنی ٹارچرس آپ دیکھیں کہ یہ سزا ہے اس انسان کے لیے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی میں
بالکل ڈیفائی کیا اس چیز کو اور سننے سے بھی منع کر دیا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو رب مانا. ٹھیک ہے. تو وہ سرابیلہم من قطرانی، کس سے بنی ہوئی ہوگی سرابیل؟ ان کی تارکول سے. وہ تغشا، اور غشی کا لفظ بھی اسی سے ہے جس کا مطلب بے ہوش ہونا بھی ہے، یعنی ان کے ڈھانپ لے گی وجوہہم، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ان کے چہروں کو، النار آگ، اور ان کے چہروں کو آگ. کپڑے تو ہوں گے ان کے ایسے چپکنے والے گرم لوہے پگھلے ہوئے، اور وہ الگ اس کو جلا رہی ہوگی اس کی ان کو تکلیف دہ طریقے سے، اور چہرے ان کے آگ کے اندر ہوں گے کہ انسان بچائے کہاں سے اپنے آپ کو اور کس طریقے سے اپنے اس میں رہے. یہ دوزخیوں کے لباس ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 ہے لی، تاکہ یجزی جزا دیں اللہ کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جس طرح کے اس نے کمائی کی. یہ چیز ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں. کب؟ جب ہم نے یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو انتقام ہے، عزیز ذو انتقام. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس نفس نے جو کمائی کی، اب کمائی کرنے کے لیے آپ کو جاب ریکوائرمنٹس بتا دی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو سیلری ملے گی. اگر آپ وہ کرنے کے بجائے اور سیلری لینے کے بجائے آپ الٹا ہی کام کرنا شروع کر دیں گے، سسٹم کو بگاڑنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر وائرس ڈالنا شروع کر دیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے مطلب ہے کہ لوگوں کو لڑوانا شروع کر دیں گے، تو آپ بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کی پنشمنٹ ملے گی. اور وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب جلد میں یہاں پہ دونوں میننگ ہے. سریع، سراعت کا مطلب یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جلد، وہ وقت قریب آ گیا ہے، اب قیامت قریب ہے. اور سراعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حساب لینا شروع کریں گے سارے لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ پیدا ہوا ہوگا اس وقت تک کے بھی آدھے دن سے کم میں سب کا حساب لے لیں گے. پہلے تو یہ کہ اس حدیث کا پہلا حصہ یہ کہ جب حساب کا دن ہوگا تو لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، اور اس حد تک کہ ان کو مطلب حساب شروع نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ حساب شروع کر لیں. اور کچھ لوگ اس دن بھی ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر لے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے، یعنی کہ یہاں پہ نہیں کھڑا ہوا جا رہا. اس وقت کی اتنی تکلیف ہوگی، اتنی ہیٹ ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اور اتنی تھکن ہوگی، اور اتنے برے حالات میں کچھ لوگ اپنے گناہوں کے تلے دبے ہوئے ہوں گے، کچھ ان کی سکنز جل رہی ہوں گی، کچھ کے اندر کھجلی ہو رہی ہوگی، کچھ کو مطلب ہے کہ برے بدبودار اس کے اوپر سامان، ان کے گناہوں سے بدبو آ رہی ہوگی. تو اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ الٹا اس وقت یہ کہہ بیٹھیں گے، یہ سوچ کر کہ شاید جہنم اس سے ہلکی ہو. ٹھیک ہے. لیکن گناہ کی وجہ سے پنشمنٹ بڑھتی ہی جائے گی. ہر لیول، ہر سٹیپ جو آگے بڑھے گا وہ مزید تکلیف کا ہوگا. پھر آخری آیت ہے اس سورہ کی، ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے، پہنچانا ہے لوگوں کو، وہ اور لی، تاکہ ینذرو، نظر سے ہے نون ضال را، تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائیں، بھی ساتھ اس کے یعنی قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو وارننگ دی جائے. وہ اور لیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، علم سے ہے، علم حاصل کر لیں، انما، بے شک، ہوا وہ، الہ واحد، کہ وہ ایک واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ اور لیذکر اولو الالباب، اور یہ اولو الالباب عقل مند لوگوں کو کہا جاتا ہے. عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذکر، ایک نصیحت ہے. یعنی جو تو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو اس بات کی وارننگ بتائی جائے کہ کیا حالات ہوں گے آخرت میں. اس دن سب بولیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دے اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا وقت اور دے دے. اور دوسرا یہ کہ جو عقل مند ہیں ان کے لیے ریویژن اور ریویو ہے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم نے تو پڑھ لیا ہے قرآن کی تفسیر، اب ہاں وہ تو میں نے پہلے ہی پڑھ لیا زندگی میں. نہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو اس کو ریویژن کے طور پر لیتا رہے گا اور اس کے ساتھ کنیکشن رکھے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے ایک بار پڑھ لیا قرآن، اب میں ہر رمضان میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مندوں میں سے بنائے، اور صرف اس کو ریوائز نہ کرتے رہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. آمین.